خود سے بہت احتیاط سے بات کیجیے، کیونکہ آپ خود سن رہے ہیں۔ شروع میں تو مجھے بھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کیا مطلب خود سے احتیاط سے بات کیجیے، اور کیا مطلب کہ آپ خود سن رہے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ جب غور کیا تو بات کھلتی گئی کہ ہم کتنے کیئرفل ہوتے ہیں جب ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں، بہت احتیاط سے بات کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے لفظوں سے کوئی دوسرا بندہ ہرٹ نہ ہو جائے، کہیں میں کچھ ایسا نہ کہہ دوں کہ اس کو برا لگے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ہم جب بات کرتے ہیں، جو سارا دن ہمارے دماغ میں اتنی زیادہ تھاٹس چلتی ہیں، اس کا سب سے پہلے اثر کس پہ پڑتا ہے؟ جی ہاں، آپ کے اپنے آپ پہ۔ اگر آج مجھے کسی نے برا کہہ دیا کہ لو دیکھو اس کو تو کام ہی نہیں کرنا آتا، تو اس سچویشن میں میرے پاس 3 طریقے ہیں ریاکٹ کرنے کے لیے۔ نمبر 1، میں اس کو واپس جواب دے سکتی ہوں کہ نہیں بھائی میں تو بالکل صحیح کام کر رہی ہوں، مجھے پتہ ہے۔ نمبر 2، آئی کین ٹوٹلی اگنور اٹ، اس کو اوائڈ کر کے اپنے کام سے کام رکھ سکتی ہوں۔ نمبر 3، آئی کین ٹیک اٹ اینڈ فیل بیڈ، میں اس بات کو دل پہ لے سکتی ہوں اور برا محسوس کر سکتی ہوں۔ جب کوئی مجھ سے اس طرح بات کرے گا تو میرے پاس تو اس نیگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے یا ڈیل کرنے کے لیے پاور ہے۔ میرے پاس یہ 3 طریقے ہیں، ان میں سے میں کوئی بھی ایک طریقہ اپنا سکتی ہوں۔ آئی ہیو دا پاور۔ لیکن جو نیگیٹو تھاٹس میں اپنے خود کے لیے کریٹ کر رہی ہوں، جو خود کے لیے سوچ رہی ہوں اپنے بارے میں، اس سے مجھے کون بچائے گا؟ اس سے میں کیسے بچ سکتی ہوں؟ دن سارا ہم لوگ اپنے آپ کو کتنا کوستے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اپنے بارے میں وہ تھاٹس کریٹ کرتے ہیں جو ایکچول میں ہوتی بھی نہیں ہیں۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا، اتنی چھوٹی سی عادت ہے مجھ سے نہیں چھوٹ رہی، کیا بنے گا میرا، کتنی کمزور ہوں میں تو ہوں ہی ان لکی لوگوں کے لیے، میں جہاں جاتی ہوں کام خراب ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے اپنے ساتھ رشتہ کیسا ہے؟ انسان کا رشتہ اس کی روح کے ساتھ ڈیفائن ہوتا ہے۔ اگر آپ کی روح مضبوط ہے تو فزیکلی اور مینٹلی آپ بہت پرسکون ہیں، آپ کی لائف پیسفل ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو ہی اتنی زیادہ نیگیٹو انرجیز دے رکھی ہیں، اپنے آپ کو ہی آپ دن سارا کوستے ہیں، اپنے آپ سے ہی آپ بیزار ہیں، تو یہ رشتہ کیسا ہوگا آپ کا؟ اپنے آپ کو پاورفل بنائیے۔ وہ کہتے ہیں نا، جس نے اپنے آپ کو جیت لیا اس نے ساری دنیا جیت لی۔ مگر آج کل ہم دنیا جیتنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جس کے پاس مال، دولت، صحت، رشتہ دار، کاروبار، دوست، یہ سب چیزیں ہیں، وہی دنیا کا کامیاب ترین اور خوش ترین انسان ہے۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ سے پیار کرنا سیکھ لیا، جس نے اپنے آپ کو پیسفل کر لیا، مینٹلی پیسفل، وہی اصل ونر ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے، خود کو بلیم کرنا چھوڑ دیجیے۔ آپ کے پاسٹ میں جو ہوا اس کو بلیم کرنا چھوڑ دیجیے، اور دنیا کی وجہ سے آپ پہ کیا گزر رہی ہے، دنیا کو بلیم کرنا چھوڑ دیجیے۔ یہ سب چیزیں ہمیں اندر سے بہت کھوکھلا کرتی ہیں، بہت کمزور کرتی ہیں۔ اسٹارٹ ٹیکنگ چارج آف یور ایکشنز۔ جب آپ اپنے ایکشنز کا چارج سنبھال لیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ میں خود کو چینج کرنے کی خواہش پیدا ہوگی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہو رہا ہے میرے ایکشنز کی وجہ سے ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے تو میرے ایکشنز کی وجہ سے ہو رہا ہے، میری زندگی میں اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو وہ بھی میرے ہی اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن جب آپ دوسروں کو بلیم کریں گے تو کیا ہوگا؟ دین یو ول وانٹ ٹو چینج دیم، آپ دوسروں کو چینج کرنے کے خواہش مند ہو جائیں گے، جو کہ کبھی پاسبل نہیں ہو۔ یہاں پہ بلیم سے میری مراد کریٹیکلی اینالائز کرنا سیکھیے سچویشن کو، اپنے ہر ایکٹ کو کریٹیکلی اینالائز کیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا کانسیکوینس کیا ہو رہا ہے آپ پہ۔
ایک بہت کامن اگزامپل آج کل کے دور میں دیکھی جاتی ہے. دو لوگوں کا آرگیومنٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ان میں سے ایک چپ رہ جاتا ہے, لائک کسی نے آپ کو برا کہہ دیا اور آپ چپ رہ گئے اور وہ بولتا ہی چلا گیا. اب جو آپ چپ رہے, کیوں چپ رہے؟ کیونکہ مے بی آپ اپنا بیسٹ بیہیویئر شو کرنا چاہتے تھے, یا پھر آپ بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے تھے, یا پھر آپ چاہتے تھے کہ آپ کا اور اس کا رشتہ خراب نہ ہو. اب سچویشن آپ نے باہر سے ہینڈل تو کر لی, لیکن رہ کے سارا دن ساری رات آپ کے دماغ میں ایک ہی بات چلتی رہی, کاش میں اس کو یہ جواب دے دیتا, کاش میں آگے سے اس کو بول تو دیتا, رائٹ اوے اس کو کریکٹ تو کر دیتا. اس نے جو کچھ اتنا میرے منہ پہ بول دیا, مجھے اتنا رائٹ تو تھا کہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکوں, مجھے اسی ٹائم اس کو جواب دے دینا چاہیے تھا. اب یہ ساری تھاٹس آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہیں, آپ کو اندر سے ٹاکسک کر رہی ہیں, آپ کو مزید نیگیٹو انرجی دے رہی ہیں. بظاہر تو آپ اس ٹائم چپ ہو گئے, آپ نے اپنی طرف سے بات ختم کرنے کی کوشش کر دی, لیکن آپ کا اندر چپ نہیں ہوا. آپ کا ان سے رشتہ تو بچ گیا, لیکن اپنے آپ سے رشتہ آپ کا خراب ہو رہا ہے. آپ منہ سے تو چپ ہو گئے, لیکن آپ کا اندر چپ نہیں ہوا. اس لیے تو وہ بات سالوں سالوں آپ کو اندر ہی اندر تنگ کرتی جاتی ہے. آپ کا دل جلتا ہے جب آپ اس بندے کو دیکھتے ہیں, اور آپ کو بار بار یہ فیل ہوتا ہے کہ بول دیتا, منہ پہ جواب دے دیتا. لیکن یاد رکھیے, بولنے سے بات ختم نہیں ہوتی, بولنے سے بات مزید بڑھتی ہے, اور چپ رہنے سے فار دا ٹائم بینگ بات ختم ہو جاتی ہے. تو پھر ایسا کیا ہے کہ بات کمپلیٹلی ختم ہو جائے اور ہم سے ہمارا رشتہ بھی خراب نہ ہو؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے. اگر آپ اس ٹائم اپنے من سے, اپنے اندر سے چپ ہو جاتے, تو آپ کا ان سے بھی رشتہ بچ جاتا اور اپنے آپ سے بھی رشتہ مضبوط رہتا. انہوں نے جو کیا اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں, لیکن اب جو ہم فیل کر رہے ہیں اپنے ایکشن کے بعد, اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اسی لیے ایسی سچویشن میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت اپنے من سے چپ ہو جایا کیجیے, بات کو وہیں پہ ختم کر دیجیے. اگر آپ اسی وقت نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ رات کو سونے سے پہلے اس کو معاف کر کے سو جایا کیجیے, سنت سمجھ کر ہی ایسا کر دیجیے. خود کو پیسفل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے. معاف کرنے سے آپ کا ظرف بڑھتا ہے, اور اگر معاف نہیں کریں گے تو اندر ہی اندر چلتے جائیں گے, گڑتے جائیں گے, اور آپ کا مرض بڑھتا جائے گا, آپ کی روح کے ساتھ رشتہ کمزور ہوتا جائے گا. اپنے آپ سے رشتہ مضبوط کرنا ہے, اپنے من سے جڑنا ہے, اپنے اندر کو سمجھنا ہے, تو دوسروں سے بے غرض پیار کرنا شروع کر دیجیے. جو دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے وہ سب سے پہلے آپ کو اثر کرے گا. اسی لیے کسی نے صحیح کہا ہے, بی کیئرفل when you talk to yourself because you are listening.